جی اسکا، اب آپ بتائیں گی، اپنا تعارف کروائیں، کس چیز پہ میرا آپ نے کام کیا ہے، کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ میری اسائنمنٹ ٹاپک ہے فی مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور دوسری ہے فی رسائی سفر کے مرثیہ میں. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ کس جو مدح ٹاپک نبی پر ہے، مدح نبی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور جو سفر فی ریاض سفر ہے وہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے. اچھا جی، یہ دور کون سا ہے جس میں یہ تھے شاید؟ ان کو کون سے نعت شعراء نبی کہا؟ جی شعراء مخضرون، ہاں جی، دو مخدرمون. زمانوں والے شعراء کا. مخدرمون شعراء کیا ہیں؟ ہاں جی بتائیے جی، مخدرم شعراء کون ہوتے ہیں؟ جس دور میں زیادہ تر وہ دور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر ان کی خوبیاں ایمان اسلام کا دور جو تھا. نہیں بچے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، مجھے لگتا ہے آپ لوگ میرے لیکچر سنتے نہیں ہیں. میم یہ تو ہم سنیں. نے پڑھا ہوا ہے، مخدرم وہ شعراء ہوتے ہیں جنہوں نے دو زمانے پائے ہوں، ایک جاہلیت کا زمانہ اور ایک اسلام کا زمانہ. اسلام. ان شعراء کو کہتے ہیں شعراء المخدرمون. جی. اچھا جی، چلیں حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کے بارے میں بتائیں کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے زیادہ تر جو اشعار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھے ہیں اسلام لانے کے بعد. اچھا تو جی وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ ان سے کبھی بھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان سے کسی کے پہلے کبھی پیدا ہوا، اور وہ ہر عیب سے پاک تھے. ان میں ہر ایسے وہ تھے جیسے اپنے خود چاہو جیسا پیدا ہونا، مطلب کہ ان کی اتنی خوبیاں تھی کہ پہلے جیسے صداقت میں وہ سب سے اعلیٰ تھے، اور اخلاق سب سے ان کا اعلیٰ تھا. علم میں سارے نبیوں میں انہیں فوقیت بھی حاصل تھی، ہر پہلو سے وہ سب سے اعلیٰ تھے، پاکیزہ تھے. اور آپ اس کے علاوہ کہ اگر ہم ان کے ظاہری رنگ و روپ کو دیکھیں تو وہ اتنے حسین تھے کہ ان کا مقابلہ حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین تھے، کہ حضرت یوسف کو دیکھ کے تو عورتوں صرف انگلیاں کاٹی تھی، کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا زیادہ تھا کہ اگر ان کو دیکھ کے تو مرد بھی اپنی جان تک قربان سر کٹا دینے پر راضی تھے. اچھا، آپ یہ بتائیے، آپ کی جو اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے ترجمہ، تشریح اور مختصر سوالات بھی کرنے تھے. آپ نے تو میم مختصر سوالات نہیں کیے ہوئے. مجھے لگا تھا صرف ترجمہ تشریح ہے. میں نے نا اس میں ایک جمع کا نشان لگا کے پھر ایک ایکول کا سائن لگایا ہوا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ترجمہ اور تشریح بھی اور مختصر سوالات بھی کرنے ہیں. چلیں میم مجھے میں یہ مزید بتائیں، ایڈ کر کے کر دوں؟ حضرت خنسا جو ہیں ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ بیٹے نہیں کریں. اچھا، حضرت خنسا کی وفات کس زمانے میں ہوئی تھی؟ حضرت معاویہ کے خلافت میں ہوئی تھی. اچھا جی، اور کون سی جنگ تھی جس میں ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے؟ جنگ قادسیہ. جنگ قادسیہ میں. اور حضرت حسان بن ثابت نے کتنی عمر پائی؟ ان کا کیا لقب ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے حضرت حسان بن ثابت کو؟ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر رسول. اور حضرت حسان بن ثابت نے 120 سال عمر پائی تھی، 60 سال اسلام میں، آدھی اسلام میں اور آدھی جاہلیت میں. اچھا جی، اور یہ بتائیے کہ حضرت خنسا جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی، ان کا کون سا بھائی تھا جس کی انہوں نے رسا کی ہے؟ سخر. اور سخر کے بارے میں اس کی جو ہے
अच्छा जी, आप ये बताएं, शायरा कहती है हम वाइन सखरन, तीसरा शेर है, ततम्मुल हुदातु बिही का अन्नहु अलमुन फी रासिही नारू। इस शेर में ये जो सफर था वो उस जो रहनुमा होते थे वो भी उसकी रहनुमाई लेते थे, और वो एक ऐसे पहाड़ की तरह था जैसे उस पे आग लगी हो, चोटी पे आग लगी हो। और अक्सर जब रात का सफर किया जाता था तो उसमें कोई जो काफिला होता था अगर रास्ता भूल जाता, वो किसी ऐसी जगह की तलाश करता है कि जहाँ पे कोई रहता हो। तो सफर ऐसा था कि वो उस जंगल में एक उस पहाड़ की चोटी की तरह था कि जो काफिला होता था उसको रात में रास्ता दिखाने वाला होता था। अच्छा जी, और इसके अलावा और भी क्या इससे जाहिर होता था कि अगर अलका अन्नहु अलमुन फी रासिही नारू का मतलब और क्या हो सकता है? पहाड़ की चोटी पे जो आग रोशन की जाती थी उसका और क्या मतलब होता था? एक तो ये कि रहनुमाई हो सकती थी, रास्ता पता चल सकता था। दूसरा कि अगर उसके अलावा अगर वहां पे रुकना हो या फिर क्याम करना हो, रात में सफर में कोई खाना खत्म हो गया, भूख का हो, वो सब भी उस जगह से मिल सकता था। ठीक है, आगे वो कहता है कि हम्मालु अलवियतिन हब्बातु औदियतिन, जी, इसका क्या मतलब कि है? वो झंडे उठाने वाला था, यानी कोई क़यादत करने वाला था और वादियों में उतरने वाला था। कि वादी में उतरने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है कि वहाँ पे कोई भी मुश्किल आ सकती है, उसका सामना करने वाला था वो। अच्छा, और लोगों की महफिलों में सबसे हाजिर होता था, कि हाजिर जमा होता था कि वहाँ पे उन्हें किसी भी बारे में बात हो रही हो या कोई मशवरा हो, उसमें भी वो सबसे पहल करने वाला था। और अगर जंग में कोई लश्कर हो उसमें सबसे ज्यादा बहादुर था और लश्कर की भी क़यादत करने वाला था। सही, ठीक है। बहरहाल आपने काम जो है ना वो पूरा नहीं किया हुआ। काम तो पूरा बेटे करते हैं ना, गौर से देखा तो करें आपको क्या काम दिया जा रहा है। मैं अब ऐड करके इसमें PDF फाइल को रीसेंड कर दूं। जी, अब आप इसके मुख्तसर सवालात बना दें तो फिर मैं आपके मार्क्स लगा देती हूँ। ठीक है मैम, मैं इसे री एडिट करके सेंड कर देती हूँ। हाँ बेटा मेरी जान, क्यों आप तंग करती है जमी। अच्छा जी, ठीक है अस्का, आप मुझे फिर अब वो इसके मुख्तसर सवालात बना के सेंड करें ताकि अच्छे तरीके से आपको भी आ जाए, और जब पेपर में आए तो आप सब लोग अपनी असाइनमेंट्स को एक दूसरे में शेयर कर सके और उससे आपकी तैयारी हो जी सके, मैम। क्वेश्चन बने हुए हो। अच्छा जी, रोल नंबर 22 है सना असलम। जी मैम जी, प्रेजेंट। प्रेजेंट हैं आप? हाँ जी सना, आप आशा कैस के बारे में आपने तर्जुमा और तशरीह और मुख्तसर सवालात करने थे। जी मैम जी। आपने किए में मुख्तसर सवालात? जी मैम जी, किए हैं सवालात। सही, गुड। सना असलम जी, तारुफ करवाइए आप आशा कैस का। इस कसीदे का नाम जो था, इस कसीदे के शायर का नाम जो है ममून बिन कैस है, और इसे जो है इसकी कनीयत जो है वो अबू बसीर है, और इसे निगाह की कमजोरी की वजह से जो है वो आशा का जो है वो लक़ब दिया गया। आशा की पैदाइश क्या जो और से लक़ब वफाई दिया जो, गया आशा का? मैम जी क्या? इसकी वजह से बच्चे आशा का लक़ब दिया गया इसको? निगाह की कमजोरी की वजह से, निगाह की। हाँ जी, अच्छा। और आशा की पैदाइश और वफाई जो थी वो मनफौजा में हुई थी, और आशा का शुमार जो वो तबका औला शायर में से होता था। आशा ने जो जितने भी अशार लिखे हैं उनमें ज्यादातर उन्होंने मदाह में जो है वो शायरी की है। और आशा ने जो है कसीदा तैयार किया जो इससे जो है मदीना मुनव्वरा लेकर गया, ताकि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो सुनाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसकी मदाह करे और जो है इस्लाम का ऐलान करे। लेकिन जब वो कसीदा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया, तो जो कुरैश थे वो डर गए कि कहीं वो अपनी बलोगत के ज़रिए जो है वो उसको मुसलमानों की सिफ़ में जो है वो शामिल ना होना पड़े। तो उन्होंने आशा के लिए जो है 100 ऊँटनियों का जो है उन्होंने एहतमाम किया, ताकि वो जो है वो अपना कसीदा लेकर जो है वापस अपने शहर लौट जाए। लेकिन उसने पहले-पहले तो ये इन बातों को जो है ना माना, तो लेकिन जब कुरैश ने जो है वो बताया कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शराब को जो है हराम करार देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत उन्होंने ज्यादा शराब नोशी करता था। जी तो मैम जी, हाँ जी, क्योंकि आशा के शार में ज़्यादातर शराब के साफ लिखे गए हैं ज़्यादातर। तो सही। जब वो अपने ऊँटनियों को लेकर वापस जब शहर के करीब गया, तो वो ऊँटनी से नीचे गिरा
اور وہ جو ہے وہ مر گیا، لیکن جو قصیدہ جو تھا وہ آج بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح میں جو ہے وہ زندہ ہے۔ ثنا بچے، آپ نے اپنی اسائنمنٹ اپنے نام سے سبمٹ کی ہے؟ جی میم جی، وہ میرے جی میل بھائی کے نام پہ بنا ہوا ہے، سہیل انصاری۔ ہاں میں وہی دیکھی جا رہی ہوں تب سے کہ میں نے کہاں کیا اس کا، سہیل جی میم جی، انصاری۔ سہیل انصاری۔ ثنا نعیم کا تو ہے لیکن آپ کا نہیں آ رہا تھا، سہیل انصاری تو میں نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیں کہ قریش نے عائشہ قیس کو کیا کہہ کر بہکایا؟ میم جی اس کو کہہ کر بکایا کہ وہ 100 اونٹنیاں کو اس نے کہ اہتمام کیا کہ 100 اونٹنیاں انہوں نے دی کہ وہ یہ لے کر نا واپس چلے جائے۔ پہلے تو انہوں نے نہیں مانا، پھر جب انہوں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ اونٹنیوں کو لے کر نا وہ اپنے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہاں جی حرام قرار دیتے ہیں میم جی، تو وہ اونٹنیوں لے کر واپس اپنے شہر چلا گیا، لیکن جب پھر وہ اپنے شہر کے قریب جا کر جب پہنچے تو میم جی اونٹنی سے گرا اور وہ جو ہے وہ مر گیا تھا، لیکن جو وہ اچھا، قصیدہ ہے وہ آج بھی جو ہے زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن مداح اگر میں۔ یہ مختصر سوالات میں آئے اور آپ کو صرف اتنا ہی پوچھا جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا کہہ کر پھر اس کو بہکایا تھا آخر کار؟ تو کہ وہ اونٹنیوں کا شراب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ حرام قرار دیتے تھے۔ اچھا جی، اچھا یہ بتائیں کہ جو عائشہ ہے اس کی شاعری کا کیا ہے مقام و مرتبہ، کس چیز میں اس نے شاعری کی ہے زیادہ؟ اس نے غزل، وصیف میں غزل میں وصیف میں خمر، زیادہ تر میم جی اس کو شراب کے زیادہ تر مداح میں اس نے تباہ مائی کی ہے مداح۔ مداح میں؟ جی اچھا میم جی، جی۔ عائشہ کی پیدائش اور وفات کہاں ہوئی؟ منفوجہ میں۔ منفوحہ میں؟ فوجہ نہیں، منفوحہ منفوحہ۔ میم، اچھا میم جی میری صحیح میم جی منفوحہ۔ آپ کے منفوجہ لکھا ہوا ہے؟ جی میم جی میرے منفوجہ بک میں لکھا ہوا تھا، میں نے منفوجہ ہی پڑھا ہے۔ جی دیکھیے منفوحہ ہے علاقے کا جی میم نام، جی۔ ہاں جی منفوحہ ہے۔ جی اچھا میم یہ جی میں بتائیں صحیح پڑھ رہی عائشہ جو ہوں۔ ہے نا وہ اس کے حساب سے طبیعت کے اعتبار سے فطر کے حساب سے کیسا انسان تھا؟ میم جی وہ جو تھا وہ کیسا آدمی تھا میں عاشق؟ عشرت طلبدار آدمی تھا، وہ زیادہ تر لغویات اور دوسری کمار ماضی میں جو ہے مصروف رہتا تھا، عشرت اچھا طلبدار آدمی تھا وہ۔ چلیں، عائشہ کا نام کیا ہے؟ عائشہ کا نام میم جی میمون بن قیس، اور اسی میمون نگاہ بن کی قیس۔ کمزوری کی وجہ سے اسے لقب دیا گیا تھا عائشہ کا۔ صحیح، اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے فَآلَيْتُ لَا أَرْسِي لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَفًا حَتَّى تَزُورَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا میں شعر کہتا میں ہے کہ شاعر کیا کہتا ہے؟ میں نے قسم کھائی ہے کہ نہ ہی اس کے تھکنے پر ترس کھاؤں گا اور نہ ہی اس کے یہاں تک کہ میری اونٹنی تھک کر نہ اس کے تھکنے پر ترس کھاؤں نہ اس کے پاؤں گسنے پر، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میری اونٹنی جو ہے تھک کر تھکنا چکنا چور ہو جائے گی، پھر بھی میں جو ہے اس کی تھکاوٹ پر ترس نہیں کھاؤں گا، یہاں تک کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خود بھی خاک آلود ہو جاؤں گا، یہاں تک ہر مصیبت کو جو ہے میں برداشت کرتے ہوئے اس وقت تک اپنے صبر کا مظاہرہ کروں گا جب تک میں جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقداس کی زیارت نہیں کر لیتا۔ یہ کہ میں جب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اقداس کی زیارت نصیب ہو جائے گی تو میری تمام تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اچھا شاعر کہتا ہے لہو صدقات ما تحب ونائل ولیس عطاء اليوم مانعه غدا۔ آپ کے صدقات ہیں جن میں ناغہ نہیں ہوتے ہیں اور عطیے بھی ہیں، اور ان کے آج کے دن کا انعام کل کے دن کے انعام میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی میں شاعر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت عنایت کا ذکر کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اتنی بے شمار ہے جو کبھی جو ہے وہ رک نہیں سکتی، اور آپ سخت الفاظ بولنے والوں کو جو بھی ہے وہ امال عطا کرتے ہیں اور اف تک نہیں کہتے۔ یہی وجہ کہ آپ کے صلی بارے اللہ میں علیہ کوئی وسلم کی واقعہ آپ کچھ بتا سکتی ہیں؟ سخت میم جی الفاظ یہ کہ بولنے والے کو؟ میم جی سخت الفاظ بولنے والوں کو جو بھی وہ درگزر کر دیتے تھے اور مال عطا اور ہر کسی کو جو ہے مال عطا کرتے تھے اور اف تک نہ کسی کو کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کے بارے میں کوئی واقعہ کچھ بتا سکتی ہیں؟ کوئی حدیث، کوئی کچھ؟ حدیث تو نہیں میں نے یاد کی۔ اچھا یہ چیزیں اگر آپ لکھیں نا اس سے بہت اچھا آپ کا تشریح اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی جی صلی میم اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور
وہ بدو تھا عربی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو کھینچا، اس زور سے کھینچا کہ اس کے اوپر نشان پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد مبارک۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بھی عطا کرنے کا حکم دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ان کو حکم دیا، اور اس کو مال دے دیا گیا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بدو نے بدتمیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا اور آپ کے جسم مبارک پر اس نے اپنی چادر کے کھینچنے کی وجہ سے نشان ڈال دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اس کو پھر عطا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی آپ کے پاس آیا، کبھی کوئی سائل آپ کے ہاتھ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، آپ کے پاس ہوتا یا رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، نہ جلے یا نہ جلے، لیکن وہ سائل کا سوال ضرور پورا کیا کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چٹائی پر رکھا اور جب تک وہ ختم نہیں کر دیے تقسیم کر کے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں اگر آپ لکھیں گے تو اس کی زیادہ امپورٹنس ہوگی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ آپ کہ وہ کیا کہتا ہے کہ آج کی عطا کل کی والی کو روکنے والی نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میم جی کیا کہ آپ کی آج کی عطا کل کو روکنے والی نہیں ہے؟ آپ کی آج کی آقا کل کو روکنے والے نہیں ہے کہ آپ کے آج کے دن کا انعام جو کل کے دن کے انعام میں رکاوٹ نہیں بنتا؟ کیسے، کیا مطلب؟ مطلب کہ جو بھی وہ کسی کو انعام مطلب کہ دیتے وہ انہوں کو دے کے رہتے، مطلب کہ رکاوٹ نہیں بنتا کہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی مطلب کہ کوئی ادھر سائل کوئی مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کل کو آج نہ لینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے نہ بھی ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ضرور عطا کرتے، کوئی کسی کو سائل کو جو خالی منہ نہیں موڑتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن عطا کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دن وہی سائل آ جائے اور اس کو عطا نہ کیا جائے۔ آپ کی بخششیں اتنی وسیع ہیں کہ اگر آج آپ عطا کر رہے ہیں، جیسے ہم نے 1 مہینے کا دے دیا اب ہم اگلے مہینے دیں گے، ہاں جی میم جی اگلے مہینے نہیں دیں گے ایسے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آئے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سائل کل بھی آیا تھا تو اس کو آج عطا نہیں کرنا، یا یہ کہ آپ نے کہا ہو کہ جی کل جو مال تھا میں نے دے دیا ہے اب آج کے دن کی میری چھٹی ہے، ایسے نہیں تھا کہ ایک دن کی جو عطا تھی وہ اگلے دن کو روکنے والی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کا جو انعامات تھے، آپ کی جو بخششیں تھیں، آپ کے عطیات تھے، وہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی آپ کا۔ اب آگے ہیں اقرا، یہ اقرا 23 رول نمبر، ان کا پورا نام کیا ہے؟ میم اقرا جی اقرا، آپ ادھر گیا آپ کا وہ عربی شاعری کی اقسام۔ اقرا آپ کے اپنے نام سے اسائنمنٹ سبمٹ تھی؟ جی میم، اقرا خالق خالد خالق خالق۔ آپ بتائیں جی، آپ اپنے ٹاپک کا تعارف کرائیں۔ عربی شاعری کی اقسام۔ جی، عربی ادب کی سب سے پہلی شکل ہے۔ عربی شکل کا سب سے پہلا نمونہ 6 صدی میں ملتا ہے، مگر زبانی شاعری اس سے بہت قدیم ہے۔ عربی شاعری اس کی صحیح تعریف اور اس کے اجزاء میں مختلف محققین کا جو اپنا اپنا انداز ہے۔ ابن منظور کے مطابق شعر وہ منظوم کلام ہے جو وزن اور قافیے میں مفید ہے۔ وہ منظوم کلام کا نام ہے جس کی ترکیب مضبوط ہو اور شعر کہنے کا قصد بھی پایا جاتا ہو۔ اگر ایک بھی شعر شرط پر فوت ہو جائے تو شعر نہیں کہلائے گا اور اس کے کہنے والے کو ہم شاعر نہیں کہیں گے۔ اس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں جو موضوع کلام ملتا ہے وہ قصیدہ اور عادہ کے فقدان کی وجہ سے شاعر نہیں کہلاتا۔ آپ نے لکھا نا موضوع، یہ موضوع نہیں، یہ موضوع ہے، یہ لفظ میم واو زے واو نون یعنی وزن کردہ، وزن سے موزون، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹھیک ہے آپ نے میم۔ موضوع لکھا نا اس کا مطلب ہوتا ہے وضع کردہ، گھڑا ہوا۔ یہاں پہ مراد میم واو زے واو نون غنہ موضوع کلام، ٹھیک ہے جی۔ ابن منظور اس کی وجہ بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شعر میں شاعری احساس کا ہونا ضروری ہے اور یہ احساس جو ہے وہ بلا ارادہ اور دانستہ ہو تب ہی اس کلام کو ہم شعر سمجھیں گے۔ اس بنا پر جو ہے شعر کے
4 ارکان ہیں: وزن، قافیہ، معنی اور قصد. اور عربی شاعری کی صرف 2 اقسام ہیں: موزون اور غیر موزون. غیر موزون شاعری خال خال ہی نظر آتی ہے، اور جو موزون شاعری ہے یہ فراہیدی کے متعارف کردہ 15 بہور یعنی طویل مدید بسیط جی بچے آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. 15 بہور ہاں جی. طویل مدید بسیط، وافر، کامل، حزج، رجز، رمل، سری، مسرا، خفیف، مزارع، مناسب. 15 میم. ہاں جی 15. اور ایک اور بحر بھی ایجاد کی گئی تھی، وہ کس نے کی تھی بولا؟ وہ خلیل احمد فارابیدی سے ان کے ایک شاگرد تھے الخفیش، انہوں نے 16ویں کی تھی. بالکل ٹھیک، صحیح. ٹھیک ہے جی آگے. جو ہے وہ ان بحروں کو میں کئی اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان بحر اس کو نا تفعلہ کہتے ہیں. ہر بحر میں کچھ تفعلے ہوتے ہیں جس کا ہر بیت میں خیال رکھنا ضروری ہے. عربی شاعری کے 2 حصے ہوتے ہیں: کلاسیکی شاعری اور جدید شاعری. النزا سے قبل کی شاعری جو ہے کلاسیکی شاعری کہلاتی ہے. کلاسیکی شاعری کا ہر شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنی بات مکمل کرتا ہے، پھر اگلا شعر ایک نئے موضوع کا مضمون کا احاطہ کرتا ہے. آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ شاعری کی اقسام میں غنائی شاعری، بیانیہ شاعری، تمثیلی. آپ نے لیکچر نہیں لیا تھا؟ وہ میم لیا تھا، وہ نیٹ سے سرچ کیا تو یہ نکلی تھی. آپ نے نیٹ سے سرچ کیا، چلیں ٹھیک ہو گیا. کوشش تو کی نا آپ نے، پڑھا تو صحیح، آپ کو پتہ تو چلا. اچھا جی اب یہ بتائیے آپ کہ محمود درویش کے بارے میں بتائیں. میم کس کے بارے میں؟ محمود درویش. سننے دینا کاکا جی، بیٹے اس کو نہیں پکڑتے، میں اس سے سن رہی ہوتی ہے. محمود درویش جو ہے وہ فلسطین کا ایک قومی شاعر تھا، جی بالکل. اور ان کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی. شام کے شاعر نزار قبانی نے سیاسی موضوعات میں کم ہی دلچسپی دکھائی، لیکن انہیں ایک ثقافتی علامت قرار دیا گیا، اور ان کی نظموں نے متعدد مقبول نغموں کو اشارے فراہم کیا. دیگر معروف شاعری اقسام میں بدوی، الحنبل اور ادنویز شامل ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. بیٹے 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 نہیں کروں گی. اچھا عراق کے حوالے سے عراقی جو شاعر ہیں وہ کون ہے؟ عراقی شاعر. آپ کی آواز بچے نہیں آ رہی مجھے. اچھا معلقات کے حوالے سے بتائیے. وہ لائٹ گئی، وہ لوڈ کم ہو گیا. بچے معلقات کے بارے میں بتائیے. معلقات جو ہیں جاہلی شاعری کے بہترین نمونے ہیں. چونکہ ان کی تعداد 7 تھی، اس لیے انہیں 7 معلقات بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو انہیں گیا. المذہبات اور السمود کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. المذہبات اور السمود کہا جاتا ہے بھلا؟ اس لیے کہ یہ سونے سے لکھے جاتے تھے، سونے کے پانی سے، اس وجہ سے بھی ان کو المذہبات کہا جاتا ہے. اور السمود ہوتا ہے لڑیاں، ٹھیک ہے، موتیوں کی لڑیاں، سمود اللہ علی. تو ان کی اہمیت کی وجہ سے، ان کی عمدگی کی وجہ سے ان کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگی معاملات. ٹھیک ہے بیٹے، شکریہ. اب یہ والا اس کا میرا ایکسپائر ہونے والا ہے،
टेन्योर, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अगर एक्सपायर हो तो मैं दोबारा से आपको बताती हूँ. जाकिला कर लेते हैं. जी बेटे, जी मेरा बेटा.